ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اس ایک نسبتاً لمبی آیت کے ضمن میں بات کر رہے ہیں جو کہ مالی امور کے قواعد بیان کر رہی ہے، اور خدا کریم انسانوں سے یہ چاہ رہا ہے، ایک قسم کا چاہنا ہی ہے، یعنی اس میں خدا کریم کی مرضی شامل ہے کہ اذا تداین، تم عرض کیا ہے کہ اذا لگا ہوا ہے ان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز رائج ہے، ہونے والی ہے، یہ چیز ہونی ہے، اور خدا کریم قواعد بیان کر کر ہمیں یہ تشویق دلا رہا ہے کہ یہ کام کیا کریں آپ، یہ لوگ اس چیز میں انوالو ہوا کریں، بس یہ ہے کہ یہ جو قاعدے میں بتا رہا ہوں یہ دھیان کریں، یعنی یہ کام ہونا بھی ہے، جب یہ کریں تو یہ کریں، جب یہ کریں، یعنی اس طرح کے خدا کریم اس کام کو چاہتا ہے کہ یہ ہو، لوگوں کے درمیان تعامل ہو اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں لیں اور ایک سلسلہ معاشرے کے بنانے کا ہو، لیکن اس کا صرف خدا کریم یہ چاہ رہا ہے کہ بہت ہی مستحکم انداز میں ہو اور کوئی اس میں کمی کمزوری نہ رہ جائے جس کی وجہ سے آپس میں آپ کے الجھاؤ پیدا ہوں اور پھر خرابیاں ہوں اور نقصانات ہوں۔ تو خدا کریم یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اذا تداینتم، جب بھی آپ، دین کا معنی ہم کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ذمہ داری کا تبادل ہو، ایک دوسرے کو آپ ذمہ داری جب دیتے ہیں تو اس ذمہ داری کو لکھ لیا کریں۔ البتہ مسلم ہے کہ یہ آگے جب ایک اور جملہ کہے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی بات ہے، یہ مہم امور میں ہے، وہ جو جن میں ٹائم بھی لگنا ہے اور جن میں یہ ہے کہ الاجل مسمى کہہ کر کے، ایک تو ٹائم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ امور ایسے مہم امور ہیں، یعنی تھوڑی سی ذمہ داری ایسی ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔ ایک عام لین دین کا کام جو ہے کہ مثلا آپ نے پیسے دیے اور ادھر سے دکاندار نے آپ کو صابن اٹھا دیا، اس میں اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو وہ دیے ہیں۔ تو تداین ہے، تداین میں یہ ہے کہ اس میں مدت شامل ہے، یعنی ایسا کام ہے جس میں مدت درمیان میں ہے، اور مدت یقیناً ہمیشہ ان کاموں میں ہوتی ہے جو کچھ اہمیت والے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑا نہیں ہے کہ مثلا کوئی فرض کریں کہ اگر کسی سے بہت ہی معمولی سی رقم لیتا ہے تو اس میں وہ یہ کہنے کے لیے کہ کب دو گے، ممکن ہے کہ آج دے دے، ممکن ہے کل دے دے، ممکن ہے کہ اصلاً جب پھر ملے کب تو پھر دے دے، یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بس یہ چیز خود دلیل ہے کہ بات کسی اہمیت والے امور کی ہو رہی ہے کہ جو ایک دوسرے کے ذمہ رہے۔ یہاں خدا کریم جو حکم دے رہا ہے، مین مرکزی حکم فاکتبوا ہے کہ اس کام کو جو بھی ذمہ داری ایک دوسرے کے لیں، چاہے وہ پیسے کی ذمہ داری ہو، مثلا وہ جو قرض لے رہا ہے وہ ایک ذمہ داری لے رہا ہے، اس ذمہ داری کو اس نے نبھانا ہے،
ایک خاص ٹائم کے بعد وہ واپس کرنا ہے، یا حتیٰ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، بلکہ تداین تم میں یہ چیز ہے کہ یہ دو طرفہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ ایک چیز لیتے ہیں کہ میں آپ کو یہ پہنچاؤں گا اتنی مدت میں، اور آپ نے ہمیں اس مدت میں یہ پہنچانا ہے، اور اس میں حد نہیں ہے کہ یہ پیسے کا معاملہ ہے، اشیاء کے تبادلہ ہے، قرضے کی صورت ہے یا قرضے کی صورت ہے۔ ہر چند کے میں نے عرض کیا کہ عام طور پر جو دین کا معنی روٹین میں سمجھا جاتا تھا عرب کی لسان میں، وہ یہ ہے کہ قرضے کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا تھا، حالانکہ خود قرآن نے اپنے اس دین اور دین کے لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر کے، ذمہ داریوں کے معنی میں استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن میں معنی دین کا صرف قرضہ لینا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ہے جو اس سے وسیع تر ہے، پیسے کا قرضہ نہیں ہے، اور بھی وسیع تر ذمہ داریاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم بھی معنی دین کا وہی کریں گے جو قرآن نے کیا ہے۔ آگے جو لفظ ہے فَاكْتُبُوهُ، فَاكْتُبُوهُ یہاں اس آیت کے اسی ابتدائی حصے میں ہی اس لفظ کو خدا کریم نے کم از کم 5 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کاتبہ کا مادہ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ بہت مہم ہو گیا ہے کہ پہلے ہم جانیں کہ یہ کاتبہ کیا ہے۔ فَاكْتُبُوهُ جو استعمال ہونے کے بعد عربی مبین کے مسلسل اس کے استعمال، اور اس میں تو نتیجہ آخر میں یہ لگے کہ یہ جو آپ قلم اٹھا کر کسی کاغذ پہ یا کاغذ جیسی کسی چیز پر لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کاتبہ۔ یہ جو معنی، اور ابھی یہی لکھا ہوا ہے اور معنی یہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک حصہ ہے۔ فَاكْتُبُوهُ کا مطلب اصل میں جو ہے وہ کاتبہ سے ہے، اور کاتبہ کا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو محققین ہیں، ایک تو لغت کی عام کتابیں ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جیسے المنجد ہے یا لسان العرب ہے یا تاج العروس ہے، یا پہلے کچھ کتابیں اور جو اس سے قدیم تر کتابیں تھیں، جیسے کہ مفتاح ہے ظاہراً ایک، اور مقاییس ہے، مقاییس اللغہ ہے، تو یہ پرانی کتابیں ہیں۔ تو یہ کتابیں ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا وہ کیا ہے کہ لفظ کا استعمال، اور اس کے وہ بہت ہی یقیناً بہت اچھا کام ہے اور ان کے لیے۔ لیکن اب جدید دور میں کیا کیا ہے، محققین آئے ہیں، انہوں نے ایک لفظ کو نہ صرف اس لیول پر بلکہ اس سے بھی گہرائی میں جا کر اس کے ساری لغتوں کو دیکھ کر، اب انہوں نے تو ساری لغتیں نہیں دیکھی تھیں، جب لغتیں لکھی تھیں تو یہ ساری لغتیں ان کے لیے اویلیبل نہیں تھیں، لیکن آج کے محقق کے لیے ساری لغتیں اویلیبل ہیں، ساری لغتیں ان کے لیے ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان ساری لغتوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے، تو ان محققین میں سے ایک ہیں حسن جبل، انہوں نے کتاب، وہ ہیں استاد ہیں جامعۃ الازہر میں تھے، ابھی یہ حیات ہیں یعنی میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کرسی ہے لغت کی، عربی لغت کی، اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے تحقیق کی ہے، اور اپنی تحقیق کو ایک کتاب کی شکل میں، جو کہ تقریباً 2500 صفحے کی کتاب ہے، المعجم الاشتقاقی، المعجم الاشتقاقی المؤصل لالفاظ القرآن الکریم، یہ کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے۔ ایک ایک لفظ کو انہوں نے بڑی دھیان سے اس کے اصل سے لے کر کے یہ کیسے بنے، پھر انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا، عربی کتاب، عربی کے بارے میں یہ بات اب یہاں ضروری ہو گیا کہ بتائیں، خدا کریم نے عربی کو ایسے نہیں چن لیا کہ بس زبانیں تھیں ان میں سے عربی کو چن لیا۔ عربی زبان کی ترتیب اور اس کی بناوٹ اس انداز میں ہے کہ جو لفظ ہے وہ مجموعہ حروف کا، اور حروف میں سے ہر حرف کا ایک معنی ہے، ہر حرف جو ہے وہ ایک خاص قسم کے معنی کی طرف، مثلا الف ہے وہ اس قسم کا معنی دینے کے لیے الف استعمال ہوتا ہے، مثلا را ہے
وہ اس قسم کا معنی دینے کے لیے جو ہے پھر را اور الف اور پھر اس کے بعد جو مثال پر را یا ہے فرض کریں، اس ترتیب سے ان 3 حروف کو جب اکٹھا کیا جائے کہ ان کے جو انفرادی معنی ہیں ان کو اس ترتیب سے جب رکھا جائے تو پھر کیا چیز بنتی ہے۔ تو اس طرح وہ معنی جو ہے نا پیدا ہوتا ہے جو کہ پھر عربی مبین کہلاتا ہے۔ مثلا سین سے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک جیسے الفاظ ملیں گے جن میں بالکل ملتے جلتے معنی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ مثلا کافرہ اور غافرہ آپ نے سنا ہوا ہے، کافرہ غافرہ۔ اب اس سے جو اور بھی ملتے ہوئے الفاظ ہوں گے جن کے آخر میں فا اور را ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے معنی میں بھی تھوڑی بہت جھلک اسی چیز کی موجود ہوگی۔ اسی لیے مثلا فاضلہ ہے، اب اس کے ساتھ آپ رکھ لیں اور جو کہ فا اور اس سے شروع ہوتے ہیں، فاضلہ، فاخرہ، فاجرہ، تو جو فے ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ فے کا ایک معنی ہوگا، یہ ان تینوں جو ہے لفظوں میں وہ آپ کو ملے گا، اس کا بھی ایک حصہ ملے گا فا کا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک اور مثال دوں، جیسے آکرہ ہے اور آکمہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں آکرہ، اور جیسے کہہ کہ میری و زوجی آکرن، وہ جو میری زوجہ ہے وہ کیا ہے؟ آکر ہے، ایک جگہ۔ دوسری جگہ کہا ہے کہ اکیمن، وہ اکیم ہے، ایک اور کسی اور واقعے میں کسی اور خاتون کے لیے کہا گیا کہ وہ اکیم ہے۔ اب آکرہ کا معنی بھی وہ جو بچہ نہیں پیدا کر سکتی خاتون، آکمہ کا معنی بھی وہی ہے جو بچہ جس کا پیدا، یعنی بانجھ جسے کہتے ہیں، ہماری اردو میں دونوں بانجھ، لیکن عربی میں آکرہ ایک اور قسم کے بانجھ کے لیے کہتے ہیں اور آکمہ ایک اور قسم کے بانجھ کے لیے ہوتا ہے۔ آکرہ، را کھلا ہے، را جو ہے اس کی آواز جو نکلتی ہے تو یہ را، آکرہ، یعنی یہ پھر بھی کچھ کھلا ہوا۔ آکمہ، آکم، منہ بند ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ جو آکر ہوتی ہے، وہ جو آکر ہوتی ہے خاتون، وہ قابل علاج ہے، وہ ہے ٹھیک، لیکن اس کا بچہ پیدا نہ کرنا اس وجہ سے ہو گیا کہ کوئی بیماری اسے لائق ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی خرابی ہے جو دور ہو سکتی ہے۔ لیکن آکم، آکمہ، آکمن، اکیمن، اکیم، یہ خود منہ سے نکلنے والی آواز جو میم کی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل وہ بند ہونے کا ایک اثر دے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا علاج ہے، اب اس نے ایسے اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونا ہی نہیں ہے، یعنی علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی معنویت کو نظر میں رکھ کر عربی الفاظ تشکیل پاتے ہیں۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں یہاں بھی ان الفاظ میں توجہ کرنی چاہیے، اور یہ توجہ ان صاحب نے ڈاکٹر، یقیناً وہ ڈاکٹر اور اس سے بھی بالاتر کے مراتب علمی پر فائز ہیں یہ، کیونکہ وہ یونیورسٹی کے استاد ہیں جامعۃ الازہر میں، حسن جبل، جنہوں نے یہ کتاب المعجم الاشتقاقی ترتیب دی ہے، تو اس سے استفادہ کر کے ہم کچھ جو ہے یہاں آپ کے سامنے وہ بات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اب کاتبہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہاں دیکھیں گے کہ کاتبہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے، پھر ان کو جو ہے جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک معنی محوری بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ لفظ بہت دفعہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کاتبہ، جیسے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق کاتب السقاء والمزاد والکربہ وکتب الدابۃ والبغلۃ والناقہ۔ جب آپ
جب آپ کسی شے کو بند کرتے ہیں، جب کسی شے کو آپ پکا کر دیتے ہیں، پیڑا کر دیتے ہیں، چاہے وہ بند کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے. یہاں جب یہ سارے بہت ساری مثالیں دینے کے بعد وہ لکھتے ہیں تو ایک معنی محوری لکھتے ہیں، یعنی جو اس میں مرکزی معنی موجود ہے اندر اس لفظ کے، وہ کیا ہے؟ المعنى المحوری الصاق بدقت وقوت. کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ چپکا دینا، اور وہ بھی بڑے دھیان سے اور زور سے، یعنی پکی بھی ہے اور دھیان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اور ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خوب اب یہ جو ہے یہاں ہمارے پاس کیسے ہوگا یہ؟ اب اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اس طرح نہ ہو کہ ہم اپنے اس سلسلے سے نکل جائیں. اب جو ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب کلام کو جو کہ الفاظ ہوتے ہیں ہوا کی صورت میں منہ سے نکلتے ہیں، اس کو جب آپ کسی لوح پہ کاغذ پہ پکا کر دیتے ہیں، اس کلام کو فکس کر دیتے ہیں، اب اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کاتبہ. اصل میں جو کاتبہ تھا شروع کہاں سے ہوا؟ اصل میں کاتبہ ابھی جو مٹنے والی ہیں ان سے شروع نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت جب پہلے کاتبہ ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی لوح پہ پتھر کو کریدتے تھے اور وہ کاتبہ ہوتا تھا، یا مٹی میں آپ اس کو باقاعدہ اس کی کھدائی اور کٹائی کر کے اس کو جو ہے وہ کوئی چیز لکھتے تھے، یہ ہوتا تھا کاتبہ. یعنی وہ چیز آپ پکی کر لیتے ہیں، اب اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اب جو ہے ہم آتے ہیں اس چیز کو اپنے اس پس مشہور معنی تو وہی ہے، یعنی اس سے پھر بعد میں کیا ہوا کہ کاتبہ جو ہے اس پہلے انداز سے، پہلا انداز یہ تھا کہ وہ کس پہ لکھا جاتا تھا، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ کانت اول الامر نقشن و حفرن فی الالواح. کاتبہ پہلے جو ہے وہ نقش کی صورت میں ہوتا تھا، یعنی کریت دیا جاتا، ایک نقشہ یا تصویر بنا دی جاتی تھی، یا حافر کیا جاتا فی الالواح، تختیوں پر لکھا جاتا تھا، الحجریہ پتھر کی تختیوں پر، والتینیہ یا تین المجففہ خشک مٹی جو مثلا وہ ٹھیکری کی صورت میں یا کس طرح بنا کر اس کے اوپر کریدا جاتا تھا لکھا جاتا تھا. تو یہ اصل میں کاتبہ تھا. پھر کیا ہوا، ثم رسمن علل جلد والورق، اس کے بعد یہ جلد پر اور ورقوں پر لکھا جو ہے اس کو کاتبہ کہا جانا لگا. بس کاتبہ کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی کام کو آپ بہت مستحکم کرتے ہیں، کہ اس میں کسی قسم کا جھول اور خرابی یا نقص یا یہ کہ بھئی آپ اس کو پھیر سکیں، ادھر ادھر کر سکیں، نہ رہے. یعنی پکا کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے جو اس کام کو خراب کر دے یا جو آپ کا مقصد ہے اس کو خراب کرے. بس یہاں دیکھیں اب آتے ہیں تو یہاں خدا کریم نے کہا فَاكْتُبُوهُ، بس اس کو کیا کریں؟ ظاہراً تو اس کا یہی معنی ہے کہ آپ قلم لیں اور کاغذ لیں اور کیا کریں؟ لکھیں. لیکن جو قرآن ہے وہ عربی مبین پر ہے. فَاكْتُبُوهُ یعنی اس کو بہت پیڑا کریں، پکا کریں، اس کام کو مستحکم کریں، اور اس کے مستحکم کرنے کے جو بھی ضرورت ہے ان میں سے ایک جو ہے مثلا آج کل فرض کریں کہ وہی لکھائی ہو سکتی ہے، لکھائی کے ذریعے اس کو پکا کریں. فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو آپ کا یہ اب یہاں تو صرف یہاں انہوں نے جو معنی عام طور پر یہی کاتب کے لیے ہے کہ کوئی کاتب ہے جیسے کہ منشی ہوتے ہیں یا وہ جو لکھ کر دیتے ہیں آپ کو اسٹیمپ پیپر، وہ مراد ہے. کاتب بالعدل،
یعنی جو اس کام آپ کے ان کام کے درمیان میں پڑھنے والا بندہ ہے، وہ جو اس کام کو انجام دینے والی تیسری پارٹی ہے، جو مہم ہے وہ خود کاتب مہم ہے۔ یعنی یہاں بالکل سادہ معنی کیا گیا ہے، لیکن یہاں مراد کاتب سے وہ شخص ہے جو خود اہمیت رکھتا ہے اور وہ عدالت کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر کچھ پیسے لے کر آپ کو صرف تحریر لکھ دینے والا بندہ نہیں ہے، کاتب بالعدل، اس لیے کہ خدا کریم اس کو ذمہ داری دے رہا ہے، اور ایسی ذمہ داری دے رہا ہے کہ جو صرف یہ کچھ پیسے لے کر آپ کو تحریر لکھنے والا بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ کاتب بالعدل، وہ بندہ جو کاتب بالعدالت کر سکے، یعنی وہ اس کام کو اپنے اس صحیح ڈھب کے ساتھ انجام دے سکے۔ عدل کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ اس میں بیلنس کے ساتھ جو بیلنس کر سکے، جو عدل کہتے ہیں وہ جو آپ دوسری طرف وزن نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر کسی حیوان پہ وزن ڈالا ہے تو اب ایک طرف وزن اگر چلا گیا ہے، اس کا وزن کو برابر کرنے کے لیے آپ دوسری طرف جو وزن ڈالیں گے اس کو کہتے ہیں عدل، یعنی وہ جو کہ متعادل کرتا ہے، وہ جو آپ کے اس پہلے وزن کو بیلنس رکھتا ہے، ٹھیک رکھتا ہے، توازن میں رکھتا ہے اور تعادل اس کا برقرار رکھتا ہے۔ اور تو پس عدالت یعنی بالعدل، یعنی جو بالکل متوازن انداز کر سکے، اور یہ وہ بندہ جو صرف لکھائی کا کام کرتا ہے پیسے کی بنیاد پر، یقیناً وہ مراد نہیں ہے۔ کاتبون یعنی وہ جو اس کام کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے، ایک تیسری پارٹی۔ جیسے کہ ابھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، تو کاتبن بالعدل، وإلا یہ بندہ جو بیچارہ تھوڑے سے پیسے لے کر کم نہیں، اس کو عدالت کرنے کی کیسے ذمہ داری ہم دے سکتے ہیں؟ یہ بندہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ یہ آیا اس کے ہٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی جو پیسے اس کو دیے جائیں گے، ایک لفظ بھی اوپر نیچے کرے تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں لکھائی کی۔ خدا کریم یہاں کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے اس کاتب کو کہ آپ نے عدالت کرنی، یعنی یہ ہے کہ وہ کاتب خود ایک اتھارٹی ہے، ایک حیثیت والا بندہ ہے، ایک مؤثر بندہ ہے۔ یعنی یہ کہ خدا کریم کہہ رہا ہے کہ جب آپ معاملات کرنے لگیں تو کسی تیسرے ایسے مستحکم انسان کو درمیان میں رکھیں۔ کاتبن بالعدل ولیکتب، ولیکتب کہہ کر یعنی یہ کام حتماً کریں، ایسے صرف خود سے کام نہ کریں۔ یہ خدا کریم یہ نہیں کہہ رہا کہ آپس میں ایک بندہ آپ میں سے کوئی لکھے۔ ولیکتب کاتبن بالعدل، یہ تیسری پارٹی خدا کریم کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں کے علاوہ ایک تیسرا ہونا چاہیے۔ بینکم کاتبن بالعدل، اور وہ کاتب بھی عدالت کے ساتھ لکھے، یعنی ایسی حیثیت اس کی ہو کہ وہ عدالت کر سکے۔ وَإِلَّا آپ کیسے ایک بندے کو حکم دے رہے ہیں؟ وہ بیچارہ جو ادھر بیٹھا ہے اپنا ٹھیہ چھوٹا سا لگا کے فرض کریں، ایک چھوٹی سی وہ صبح اپنی ایسے بسات لے کے آتا ہے، ادھر جو ہے وہ کھول کے بیٹھتا ہے کہ اگر کسی نے لکھوانا ہے تو میں اس سے اسٹیمپ پیپر لکھوا لوں۔ آیا اس کو خدا کریم یہ حکم دے رہا ہے مثال اس جیسے بندے کو؟ نہیں، وہ اس کی کیا ہے اتنی حیثیت بنتی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بالعدل کر سکتا ہے۔ اور پھر خدا کریم آگے جو حکم دے رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا تر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کاتب کو حقیقت کا علم ہے تو وہ حقیقت کے مطابق لکھے، صرف عدل کے مطابق نہ لکھے۔ دیکھیں ولا یا ابا کاتبن ان ولیکتم بینہم کاتبن بالعدل۔ بس انشاءاللہ یہاں تک سمجھیں گے۔ بس معاملہ یہ چھوٹا سا ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے جی وہ جو بھی آپ کیا کریں تو اس کو جو ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں مثلا بندے کیا کرتے ہیں، اچھا میں نے بھائی فلاں کو پیسے دیے ہیں تو میں نے اپنی کاپی میں ڈائری میں گھر میں لکھ لیا ہے کہ بھائی میں نے اتنے پیسے، یہ چیز یہاں نہیں کہی جا رہی ہے، یہ بڑی بات کہی جا رہی ہے۔
قرآن ہے، کائناتی کتاب ہے اور قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور خدا کریم دستور دے رہا ہے تمام انسانوں کو اور تمام سوسائٹیوں کو۔ تو ایک اس طرح کا چھوٹا سا معاملہ کہ بھائی اچھا چلیں آپ جو ہے نا وہ اس طرح کر لیا کریں، یہ نہیں ہے، ایک بہت مہم بات کہی جا رہی ہے۔ ولا یا ابا کاتبون، اب جو وہ کاتب ہے خدا کریم خود ڈائریکٹ اس کو ایک تعلیم دے رہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، تیرا کیا حکم ہے۔ ولا یا ابا، پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ یا ابا کا مطلب ہوتا ہے دوری اختیار کرنا، پرہیز کرنا، کراہت کرنا، چاہے وہ کراہت جو ہے وہ اس وجہ سے ہو کہ آپ کو یعنی یہ دوری اختیار کرنا، پرہیز کرنا اس وجہ سے ہو کہ آپ کو کراہت ہے، آپ چاہ نہیں رہے ہیں اس چیز کو، یا یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ پرہیز کریں تو یہ یا ابا ہے، ابا کرنا ہے۔ ولا یا ابا کاتبون، کاتب کچھ ایسا نہیں کرے گا، دوری اختیار نہیں کرے گا، پرہیز نہیں کرے گا، ان یکتبا کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو بتایا، یعنی جو اس کے پاس معلومات ہیں، جو سمجھ اور علم اللہ نے اس کو خود سے دیا ہوا ہے، یعنی جو اس ہمارے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس جملے کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے اور اس میں علم کچھ موجود ہے اور کچھ معلومات موجود ہے، تو اس کا ٹھہراؤ اور بقا یہ ہم رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، کما علمہ اللہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی سمجھ ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی سمجھ۔ اسی لیے خدا کریم نے علم کو کس طرف نسبت دی ہے؟ کہا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہاں نہیں کہا ہے کہ وما حصلتم من العلم، جو آپ حاصل کیا ہے آپ نے علم یا جو آپ کے پاس موجود ہے۔ وما عندکم من علم نہیں کہا ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے، نہیں، وما اوتیتم مجہول کا صیغہ کہہ کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بس آپ کے دماغ کی ایک جو ہے نا نٹ ہم تھوڑا سا اس کا کس ایک کم کریں تو بس آپ بندوں میں بندہ شمار نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تھوڑے سی دماغی لیول کا نٹ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے تو ہم بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، بندے کہیں گے کہ اس پاگل کو ادھر کہیں دور لے جاؤ بھائی۔ بندہ صحیح جملے نہیں کہہ سکتا ہے، صحیح بات صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وہ کاتب، وہ بندہ جو اس درمیان میں پڑا ہوا اور اس معاملے کو سیٹ کروا رہا ہے، جو مؤثر انسان ہے، تو وہ اس طرح کرے جس طرح کہ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوئی ہے، جو سمجھ اللہ نے اس کو دی ہے اس کے مطابق وہ کرے، یعنی اس کام کو مستحکم کرے۔ فَاكْتُبُوهُ کا معنی سمجھے نا، سادہ معنی تو وہی ہے کہ لکھا کرے اور تیسرا بندہ یا کوئی بندہ کاتب لکھ دے، یہ بالکل سادہ سا معنی ہے جس کو ایک بندہ خدا کہہ رہا تھا کہ یہ معنی اس نے تو بڑے ایسے لفظ عجیب سے بولے ہیں کہ پینڈو ٹائپ معنی ہے، یہ جو بالکل سادہ سا معنی ہے، اس طرح کریں تو یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ معنی بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنا، ایک طریقہ، لیکن مستحکم کرنا مراد ہے۔ ولا یأبَ کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، خدا کریم یہ 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو کاتبہ کا گن کر دیتا ہوں، پھر اگلی نشست میں ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، نمبر 1 دفعہ کاتبہ کا وعدہ، ولیکتب دوسری دفعہ فوراً، بینکم کاتب تیسری دفعہ آ گیا، کاتبہ سے لیا ہوا کاتب بالعدل، ولا یأبَ کاتب چوتھی دفعہ آ گیا، ان یکتب 5ویں دفعہ آ گیا، ان یکتب کما علمہ اللہ، فلیکتب 6ٹھی دفعہ ہو گیا۔ عجیب ہے کہ 2 لائنوں میں 6 دفعہ کاتبہ کا لفظ ہے، پر اس کے باوجود بھی ہم اس کاتبہ کو نہ دیکھیں۔ کاتبہ یعنی مستحکم، یہ لکھنا مراد نہیں ہے، صرف لکھنا مراد نہیں ہے، اس سے بالا تر ہے۔ انشاءاللہ یہ والیملل سے بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔